العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مفعول بہ کا سبق چل رہا ہے مما یحذف فعلہ وجوباً، یعنی جس کے فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا کہ 4 مواقع ہیں، 2 موقع ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. نمبر 1 سماعی، نمبر 2 تحذیر، اور اب نمبر 3 ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. عبارت دیکھیے: الثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بضميره أو متعلقه بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه، نحو زيدا ضربته، فإن زيدا منصوب بفعل محذوف مضمر وهو ضربت، ويفسره الفعل المذكور بعده وهو ضربته، ولهذا الباب فروع كثيرة. الثالث یعنی وہ موقع، وہ مقام، وہ موضع جس میں مفعول بہ کے فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، وہ تیسرا موقع ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے. ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کسے کہتے ہیں؟ یہ پوری اس کی اصطلاحی تعریف ہے. وَهُوَ كُلُّ اسم، وہ ہر ایسا اسم ہے، بعدہ فعل أو شبہہ، جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو. یشتغل ذلک الفعل، وہ فعل اعراض کر رہا ہو، عن ذلک الاسم، اس اسم سے، بضمیرہ او متعلقہ، اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، بحیث، اس طور پر، لو سلط علیہ، کہ اگر اس کو او مناسب ہو یا اس کے مناسب کو اس پر مسلط کر دیا جائے، لنصبہ، تو اس کو نصب دے دے. نحو جیسے زیدا ضربتہ، زید میں نے اس کو مارا. فإن زیدا منصوب بفعل محذوف مضمر، پس زید منصوب ہے فعل محذوف مضمر کی وجہ سے. وہو ضربت، اور وہ فعل محذوف مضمر ضربت ہے. ویفسرہ الفعل المذکور بعدہ، اور اس کے بعد کا فعل مذکور اس کی تفسیر کر رہا ہے. وہو ضربتہ، اور وہ ضربتہ ہے. ولہذا الباب فروع کثیرۃ، اور اس باب کی بہت ساری فروعات ہے. عزیز طلبہ اکرام، اس کو سمجھ لیجئے. الثالث، تیسرا موقع، مفعول بہ کے فعل کو وجوباً جہاں حذف کیا جاتا ہے، مما یحذف فعلہ وجوباً، اس کا تیسرا موقع، یعنی جس کے فعل کو وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے قیاسی طور پر، نہ کہ سماعی، اس لیے کہ سماعی کی صرف ایک شکل تھی اور قیاسی 3 شکلیں ہیں. تو تیسری قسم ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر یہ بھی مفعول بہ ہے، یہ بھی مفعول بہ ہے، لیکن اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا، تو مفعول بہ تو منصوب ہوگا، اور منصوب ہوگا تو اس کا عامل ناصب ہوگا. اب اگر آپ اتنی بات سمجھ لیے ہیں تو اس کی جو تعریف ہے، تعریف سے پہلے ہم اس کے نام کو سمجھتے ہیں، تو شاید نام سے اور بھی جلدی سمجھ میں آ جائے گا. ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، اس کا دوسرا نام اشتغال بھی ہے. اب ما اضمر عاملہ، جس کے عامل کو چھپا دیا گیا ہو، ما اضمر عاملہ، جس کے عامل کو چھپا دیا گیا ہو، علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کے شرط پر، یعنی اس کے بعد اس فعل محذوف مضمر کی کوئی تفسیر کر رہا ہو، فعل محذوف مضمر کی کوئی تفسیر کر رہا ہو، کوئی فعل موجود ہو جس کو ہم مفسر کہیں گے. تو جب تفسیر کرنے والا فعل موجود ہے تو اس مفسر کو، یعنی جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کو حذف کر دیا جائے گا. تو 2 فعل ہیں، ایک مفسر
اور ایک مفسر. مفسر کا مطلب جس کی تفسیر کی جائے، تو تفسیر کرنے والا بعد میں آئے گا، تو تفسیر کرنے والے کو کہیں گے مفسر. جب مفسر موجود ہے تو مفسر کے موجود ہوتے ہوئے مفسر کو حذف کر دیا جائے گا. تو ما اضمر عاملو، جس کے عامل کو، اور اس کا عامل یہاں عامل ناصب ہے اس لیے کہ منصوب ہے، مفعول بہ ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے. تو ما اضمر عاملہ، اس کے عامل کو چھپا دیا گیا ہو علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر. اب تعریف بھی دیکھ لیجئے. وَهُوَ كُلُّ اسم ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ ہر ایسا اسم ہے. تو جو بھی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہوگا وہ اسم ہوگا. کل اسم، ہر ایسا اسم ہے. بعدہ فعل، اس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، فعل ہو یا شبہ فعل ہو، لیکن بعد میں ہونا چاہیے. اگر پہلے ہوگا تو وہ خود فعل عامل ہوگا، لیکن بعد میں ہے. یشتغل ذلک الفعل، وہ فعل عن ذلک الاسم، اس اسم سے اعراض کر رہا ہو. یہ کل اسم جو ہے ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہے، تو وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل کرنے سے اعراض کر رہا ہو. عن ذلک الاسم بضمیرہ، اس کی ضمیر کی وجہ سے، او متعلقہ، یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. دیکھیے اگر فعل ہے اور فعل سے پہلے اسم ہے تو وہ فعل اپنے ما قبل کے اسم میں عمل کر سکتا ہے. لیکن کب؟ جب کہ وہ فعل اپنے بعد آنے والے کسی اسم میں یا کسی متعلق میں اپنے بعد آنے والے کسی ضمیر میں عمل نہ کر رہا ہو. اگر وہ بعد میں عمل کر رہا ہے تو اس عامل کو اپنا معمول مل گیا تو اپنے سے پہلے والے میں وہ عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ بعد والے میں عمل کر رہا ہے، وہ مشغول ہو گیا ہے. اب جب وہ مشغول ہو گیا تو اپنے پہلے والے اسم میں وہ عمل نہیں کر سکتا. تو ہر ایسا اسم جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو، یشتغل ذلک الفعل، وہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو. اعراض کیوں کر رہا ہے؟ بضمیرہ، اس کی ضمیر میں، او متعلقہ، یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے. بحیث لو سلط علیہ، اس طور پر کہ اگر اس کو، یعنی اس فعل کو، او مناسبہ، یا اس کے مناسب فعل کو، سلط، اس پر مسلط کر دیا جائے، اس پر داخل کر دیا جائے، لا نصبہ، تو اس کو نصب دے دے. جیسے زیدن ضربتہ، اس کو سمجھ لیجئے، یہ مثال آپ کے لیے بہت اہم ہے. یہ زیدن منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے. اب کیسے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے؟ تو دیکھو کل اسم ہے، بعدہ فعل، اس کے بعد فعل ہے، فعل ہو یا شبہ فعل، تو فعل یا شبہ فعل میں سے ایک ہے، فعل ہے. یشتغل ذلک الفعل، یہ فعل عن ذلک الاسم، اس اسم سے اعراض کر رہا ہو. یعنی ضربت، جو زیدن کے بعد ہے وہ اعراض کر رہا ہے. کس سے اعراض کر رہا ہے؟ اس زیدن سے جو پہلے ہے. حالانکہ اگر صرف اتنا ہوتا زیدن ضربت، یہ ضمیر نہ ہوتی ہو کی، تو یہ ضربت زیدن سے اعراض نہیں کرتا بلکہ اس کا مفعول بھی مقدم ہو جاتا. لیکن یہاں مفعول بھی مقدم نہیں بن رہا ہے. کیوں؟ یہ اس کو اپنا یہ اپنا معمول نہیں بنانا چاہتا ہے. کیوں معمول نہیں بنانا چاہتا ہے؟ کیوں یہ ضربت اس میں عمل نہیں کر رہا ہے؟ ضربتہ میں جو یہ ہو ضمیر نظر آ رہی ہے اس میں عمل کرنے کی وجہ سے. ضربتہ کی ہو ضمیر میں ضربتہ نے عمل کر دیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا. اب وہ اپنے سے ما قبل میں عمل نہیں کرے گا. اس کو مفعول بہ کی ضرورت تھی، مفعول بہ مل گیا. اب وہ اپنے سے ما قبل میں جو زیدن ہے اس میں عمل نہیں کرے گا. تو اب کیا کریں گے؟ تو زیدن کا ایک فعل ہے جو محذوف ہے، مضمر ہے، مقدر ہے. کیوں محذوف مضمر ہے؟
اس لیے کہ بعد میں ایک فعل موجود ہے، وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ زید میں نے اس کو مارا، تو یوں کہا جائے گا اس کی اصل تھی ضربت زیدن ضربتہ، تو اس پہلے والے ضربتو کو یہاں سے حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ بعد والا ضربتو اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ تو پہلے والے ضربتو کو جو کہ عامل ہے اس زیدن کا، اس کو حذف کر دیا گیا، مضمر مان لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد والا ضربتو اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، تفسیر کی شرط پر اس کے عامل کو چھپا دیا گیا ہے۔ تو زیدن ضربتہ میں آپ دیکھیے مکمل تعریف کی تطبیق ہو رہی ہے۔ کل اسم، ہر ایسا اسم ہے تو زیدن اسم ہے، بعدہ فعل، اس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو تو فعل یا شبہ فعل ہے، یشتغل ذلک الفعل، یہ فعل راز کر رہا ہو عن ذلک الاسم، اس اسم سے، تو وہ زیدن ہے یہاں پر، بضمیر و متعلقی، ضمیر میں اس کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے، تو ضمیر یا مضمر ضمیر میں یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے یہاں ضربتو اعراض کر رہا ہے، اس میں وہ عمل نہیں کر سکتا، تو زیدن سے پہلے ضربتو ہے۔ فإن زیدن منصوب، پس زیدن منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ بفعل محذوف مضمر، فعل محذوف مضمر کی وجہ سے، وہو ضربتو، اور وہ ضربتو ہے۔ وہ ضربتو کہاں ہے؟ ضربتو زیدن، زیدن سے پہلے ضربتو ہے۔ یہ ضربتو تو مفسر ہے، تفسیر کر رہا ہے، وہ ضربتو، ضربتو ضربتو ہے۔ وَيُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ الْمَذْكُورُ، اور فعل مذکور یعنی یہ بعد والا فعل مذکور جو اس کے بعد ہے، یفسرہ اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اور کلام میں مفسر اور مفسر یعنی جس کی تفسیر کی جائے اور تفسیر کرنے والا دونوں موجود ہو، یہ درست نہیں ہے، اس لیے اس کا حذف کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر کلام میں دو چیزیں ہیں، یہاں پر یہ قاعدہ سمجھ لیجئے، میں نے جو ابھی آپ سے کہا کہ اگر مفسر اور مفسر دونوں موجود ہو تو یہ کلام میں درست نہیں ہے، تکرار فعل ہوگا، اور تکرار فعل درست نہیں ہے، تکرار کلام ہوگا، تکرار کلام بھی درست نہیں ہے، تو مفسر اور مفسر کا اجتماع درست نہیں ہے۔ لیکن دو طرح ہوتا ہے، ایک مرتبہ تو مفسر اور مفسر کا کلام میں دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے، ان کا موجود ہونے سے کلام میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے، اور ایک مفسر اور مفسر کا اجتماع درست نہیں ہے۔ دونوں چیزیں آپ یہاں سمجھ لیجیے۔ زیدن ضربتہ، یہاں سے ضربتو کو حذف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم آ رہا ہے، اور ہر ایسے مفسر اور مفسر کا، ہر ایسے مفسر اور مفسر کا اجتماع درست نہیں ہے جو ابہام فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے ہوا ہو، اور فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے ابہام ہوا تو دوسرا فعل اس ابہام کو دور کر رہا ہو، تو ایسے مفسر اور مفسر کا اجتماع لازم نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضربت زیدن، ضربت زیدن، اب ضربت زیدن یہاں پر ضربت فعل ہے جس کو حذف کر دیا گیا، تو ابہام پیدا ہو گیا کہ زیدن کیا مطلب ہے، ابہام پیدا ہو گیا کہ زیدن کا فعل کیا ہے، تو اس ضربتو نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ مارا، میں نے زید کو مارا، تو اب ابہام ختم ہو گیا۔ تو فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے جو ابہام ہوا تھا دوسرے فعل نے اس ابہام کو ختم کر دیا، تو اب مفسر اور مفسر کا اجتماع جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ابہام پیدا ہوا ہو کسی ایسی وجہ سے جس میں فعل کو حذف نہ کیا گیا ہو، فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے ابہام نہ ہوا ہو بلکہ کسی اور وجہ سے ابہام ہوا اور کسی اور ذریعے سے اس ابہام کو دور کیا جا رہا ہو، تو اسی صورت میں مفسر اور مفسر کا اجتماع درست ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یوں کہا جائے جانی طالبن، طالب علم نے پڑھا، ای بکرن یعنی بکر نے، تو اب طالب اور بکر، طالب علم میں ابہام تھا، کون سا طالب علم، بکر نے آ کر اس کی وضاحت کر دی، تفسیر کر دی، تو اب یہ جو ابہام ختم ہوا ہے وہ ای حرف تفسیر کے ذریعے سے اور بکر کا نام لانے سے فعل کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اور نہ ابہام فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے ہوا تھا۔
تو جہاں بھی فعل کو حذف کرنے کی وجہ سے ابہام ہو اور دوسرا فعل لا کر اس ابہام کو ختم کر دیا گیا ہو تو وہاں مفسر اور مفسر کا اجتماع درست نہیں ہے، یعنی ایک ساتھ مفسر اور مفسر کو نہیں لا سکتے، لیکن اگر ابہام پیدا ہوا ہو کسی اور چیز کے ذریعے سے اور ابہام ختم ہوا ہو کسی اور چیز کے ذریعے سے تو وہاں مفسر اور مفسر کا اجتماع درست ہے۔ جیسے قرأ طالب زید، طالب علم نے پڑھا یعنی زید نے، تو اب یہاں پر مفسر اور مفسر کا اجتماع درست ہے۔ تو زیدن ضربتہ، زید میں نے اس کو مارا، فإن زیدن منصوب، پس زید منصوب ہے بفعل محذوف مضمر، فعل محذوف مضمر کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بھی مفعول بہ ہے، وہ ضربت اور ضربت ہے، ويفسره الفعل المذکور، اور اس کی تفسیر کر رہا ہے فعل مذکور جو اس کے بعد ہے، وہ ضربتہ اور وہ ضربتہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں، والقمر قدرناہ، والقمر، قمر منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ معوض میں عامل علی شریطۃ التفسیر ہے، اور قدرنا فعل جو بعد میں ہے وہ اس کی تفسیر کر رہا ہے، جو فعل کو محذوف کر دیا گیا ہے مضمر فعل ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس طرح قرآن کریم میں اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ وَلِهَذَا الْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ، اور اس باب کے بہت ساری فروعات ہیں، یعنی اس باب میں مزید اعراب کے اعتبار سے رفع پڑھنا، رفع کو ترجیح دینا، نصب پڑھنا، نصب کو ترجیح دینا، اس طرح مختلف فروعات ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم مطولات یعنی بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی سبق ہے، آپ کو صرف ایک سوال یہاں پر حل کرنا ہے، اور سوال یہ ہے کہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کسے کہتے ہیں؟ بہتر ہے کہ آپ عربی عبارہ زبانی یاد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.